نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن پاک عظیم الشان نور ہے۔ یہ آسمانی کتاب جسمانی اور روحانی شفا ہے۔ رب عز و جل کی نصیحت اور ہدایت ہے، مومنوں کے لیے راحت ہے۔ قرآن پاک ذہنی اور قلبی سکون کا باعث ہے۔ بے چینوں کو چین دینے والی یہ مبارک برکت والی کتاب ہے۔ یہ نور والا کلام سینوں کو منور کر دیتا ہے۔ آج ہم جس موضوع کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے رحمت اور زحمت میں فرق۔ آئیے اسی پیارے کلام کے نور سے منور ہوتے ہیں، اسی کلام کی روشنی معلوم کریں کہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہیں اور کون سی چیزیں اور افعال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں داخل ہیں۔ آج ہمیں رحمت اور زحمت میں فرق کی دشواریاں درپیش ہیں۔ قرآن پاک کے نور اور علم کی برکت سے انشاءاللہ آج کی اس اہم نشست میں ہم پر رحمت اور زحمت میں فرق واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا نور والا پیارا کلام ارشاد فرماتا ہے، دوسرا پارہ 10واں رکوع، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے
کسی چیز کو تم ناپسند کرو، برا سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ بسا اوقات ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر اور رحمت سمجھتے ہیں، مگر وہ ہمارے لیے بری اور زحمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم کسی چیز کو اپنے لیے ناگوار اور دشوار سمجھتے ہیں، مگر وہ ہمارے لیے بہتر اور رحمت ہوتی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم چند وہ چیزیں سماعت کریں گے جنہیں عام طور پر زحمت اور اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہوئے دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں ہم قرآن و حدیث کی رہنمائی حاصل کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ رحمتیں ہمارے لیے قیامت کے میدان میں اجر و ثواب کا باعث بھی ہوں گی اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلی وہ بات یا وہ چیز یا وہ شخصیت کہہ لیں کہ جنہیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر بوجھ اور زحمت سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، جس کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے۔ اگر اس کی آمد کی اطلاع گھر میں دی جائے اور کہا جائے کہ آپ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا موڈ آف ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ بیٹی کو زحمت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا بیٹا ہی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے؟ بیٹی کو رحمت ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ بیٹے کی ولادت ہی کی تمنا کی جاتی ہے، بلکہ شادی ہوتے ہی بیٹے کی ولادت کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل بات علم دین اور قرآن و حدیث کے نور سے دوری ہے۔ عام طور پر لوگ بیٹی کے فضائل سے واقف نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات، اور دوسری روایت میں فرمایا گیا من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن، جسے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور دوسری روایت میں جسے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اس نے ان پر صبر کیا، وَأَطْعَمَهُنَّ، اور انہیں کھانا کھلایا، وَسَقَاهُنَّ، اور انہیں پانی پلایا، یعنی اچھی طرح ان کا خیال رکھا، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جَدَّتِهِ، اور انہیں اپنی کوشش کے مطابق اچھا لباس دیا، وَعَالَ، دوسری روایت میں یہ کہ اس نے پرورش کی، بچیوں کو حقیر نہ جانا، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دی، بیٹیوں پر مہربان رہا، ان کی ضروریات کی کفالت کی، کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم کی آگ کے سامنے آڑ ہوں گی، رکاوٹ ہوں گی، یعنی اپنے باپ کو جہنم سے بچائیں گی۔ یہ فضیلت اس وقت ہے جب باپ بھی مسلمان ہو، ماں بھی مسلمان ہو اور بیٹیاں بھی مسلمان ہوں۔
اور اس نے ان بیٹیوں کی اسلامی تربیت کی، اچھا خیال رکھا، صبر کیا، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کیا۔ دوسری روایت میں ہے دخلت انا وہو الجنہ، میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، کہاتین و اشار باصبعیہ، آپ نے فرمایا اس طرح وہ داخل ہوں گے، پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر اشارہ فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ داخل ہوں گے۔ جب 3 بیٹیوں کی یہ فضیلت ہے تو کسی کی 3 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو بتدریج اولا اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہوں تو آپ کی رحمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی، کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ فضیلت دے گا۔ تو کسی نے عرض کی کہ اگر ایک ہی بیٹی ہو تو آپ نے مزید کرم فرمایا اور فرمایا اللہ اسے بھی یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ ان احادیث طیبہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا بیٹی کے متعلق کبھی پریشان نہ ہوں، بیٹی کی خوشخبری سن کر کبھی دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہ آئے، یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کے لیے جہیز تیار کرنا ہوگا، رشتہ تلاش کرنا ہوگا، پھر نہ جانے کیسے سسرال ملیں، پھر وہ شاید ہمیں تنگ کریں، بس اوقات بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ گھر پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سوچنے کے بجائے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور یہ عرض کرنا چاہیے کہ مالک و مولا تو نے ہمیں بیٹی عطا فرمائی، اپنی رحمت عطا فرمائی، اپنی نعمت عطا فرمائی، اپنا کرم اور فضل عطا فرمایا۔ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں تو نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اور حضور کے یہاں سب سے پہلے بیٹی ہی کی ولادت ہوئی۔ تو مالک و مولا یہ بیٹی ہم نے تیرے سپرد کی، آگے کے تمام معاملات تو آسان فرما۔ انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے، سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں گے تو کرم ضرور ہوگا۔ ابن ماجہ شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی افضل الصدقہ، کیا میں تمہیں خبر دوں سب سے بہترین صدقہ، بہترین خیرات کیا ہے، یعنی وہ کون سا مال سب سے بہتر ہے جو سب سے بہتر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ابنتک مردودہ الیک لیس لہا کاسب غیرک، تیری وہ بیٹی جو شادی شدہ ہو پھر طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ کر آ جائے، اس کا تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو اس بیٹی پر جو مال خرچ کرے گا وہ سب سے افضل صدقہ، افضل خیرات ہے۔ اتنے فضائل سننے کے بعد سوچئے کہ وہ شخص جس کے یہاں بیٹی ہو اور بیٹی کی اطلاع سن کر منہ بگاڑے کس قدر نادان ہے۔ نادان کہنا بھی ہلکا لفظ ہے، اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اطلاع سن کر وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ بیزاری کا انداز آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، بلکہ اگر غور کیا جائے قرآن پاک کے نور میں سوچا جائے تو ایسا کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں، یہ طریقہ تو کافروں کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59، پارہ نمبر 14 رکو نمبر 13،
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور ان کافروں میں سے کسی کو بھی جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اسے اتنا برا لگتا ہے کہ وہ اس برائی کے خوف سے اپنی قوم سے چھپتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں رکھے یا مٹی میں اسے دفن کر دے۔ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں۔ اور احادیث میں بیٹیوں کے فضائل بھی انہی جیسے لوگوں کے لیے ہیں۔ نادان ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کو برا بھلا کہے، تانا دے، منحوس کہے، بلکہ طلاق بھی دے دے صرف اس وجہ سے کہ اس کے یہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا کیوں ہوتی ہیں۔ بتائیے اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں عطا کرے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھے۔ انسان کا تو اس میں کوئی بس نہیں، انسان کی تو کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 49، 25واں پارہ، 6واں رکوع، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ بیٹی اللہ نے دی، اس میں عورت کے منحوس ہونے کا کیا تعلق ہے؟ اسے نحوست سمجھنا، اسے برا سمجھنا، طنز کرنا، تانے دینا، ظلم کرنا، مارنا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے واقعات بھی ہیں کہ مسلسل بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے بعض نادان بیوی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم سے اور اللہ کی عطا سے راضی نہیں ہے۔ اگر لڑکی کو زحمت اور بوجھ اس لیے سمجھتا ہے کہ جہیز کے اور شادی بیاہ کی رسومات کے اخراجات بہت بڑھ گئے، تو یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ان رسومات سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ یہ ایک پورا عنوان ہے جو باقاعدہ ایک نشست میں بیان ہوا ہے، جس کا عنوان تھا معزز بھکاری، جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ اس موضوع پر آپ سماعت کر سکتے ہیں جو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جہیز بھی دینا پڑے گا، اب شادی کی رسومات ہیں، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر بندہ راضی رہے اور بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے، سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، تو اللہ تعالیٰ سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس 4 بیٹیاں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے نصیب بھی اچھے ہوتے ہیں، سسرال بھی اچھے مل جاتے ہیں اور ان کی رخصتی بھی آسان ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 4 بیٹے گھر میں ہوتے ہیں لیکن دکھی ہوتے ہیں، بیٹے نافرمان ہوتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹے جو ہیں بڑھاپے کے سہارا ہیں، لیکن بیٹے بڑھاپے میں سہارا نہیں بنتے، وہ تو بسا اوقات اپنی بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی بیٹی ہوتی ہے، وہ ماں باپ کو سنبھالتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو جھکنا چاہیے
بیٹے بھی اللہ کی رحمت ہیں، نعمت ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، نعمت ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں انہیں بہتر فرمائے۔ صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور غرور و تکبر نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بعض اوقات رحمت کو ہم اپنے اعمال سے زحمت بھی بنا دیتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، لیکن کالج میں، یونیورسٹیوں میں بے پردہ جائے، مرد و عورتوں کا اختلاط، بے پردگی، پھر تربیت صحیح نہ ہونا، گھر میں بے احتیاطیاں، پھر موبائل کا غلط استعمال، برے اسکولوں میں، ماڈرن اسکولوں میں جہاں دین سے دور رہنا سکھایا جاتا ہے، ایسے اداروں میں بچپن میں تعلیم، پھر بری دوستی، بس اوقات پھر وہ بیٹی رحمت تھی مگر ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ زحمت بن جاتی ہے اور پورے خاندان، پورے گھر کی بدنامی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس مبارک نشست میں ہمیں یہی سمجھنا ہے، یہ بہت اہم نشست ہے۔ الحمدللہ ہر ہفتے اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کے سائے میں ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ نور قرآن سے ہم مزین ہو کر قرآن و حدیث میں غور کریں کہ بسا اوقات رحمت کو ہم زحمت سمجھ لیتے ہیں، اور بسا اوقات زحمت ہم رحمت کو بنا لیتے ہیں۔ جیسے ابھی بیٹی کی مثال گزری کہ صحیح اسلامی تربیت نہ کی تو یہ بیٹی زحمت بن گئی۔ اس طرح اور بہت سے معاملات میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اگر مال کو صحیح طریقے سے نہ کمایا جائے اور صحیح کاموں میں خرچ نہ کیا جائے تو وہ مال جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہ اولاد انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں فضل سے مراد ایک تفسیر کے مطابق رزق ہے، تو روزی اللہ کا فضل ہے، لیکن اسے حرام کاموں میں خرچ کر کے انسان اپنے لیے زحمت بناتا ہے۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، وہ اولاد اس کے لیے ثواب جاریہ بن جاتی ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ مال اور وہ اولاد اسے جنت میں لے جانے کا سبب ہوتی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 37 میں ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے بندے ایسے ہیں، ایسے مرد ہیں، کوئی تجارت، کوئی سودا انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے انہیں روکتا نہیں ہے۔ کوئی سودا، کوئی تجارت۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے مالداروں کی تعریف کی گئی۔ مال ہر کسی کے لیے برا نہیں ہے، لیکن اگر مال کی وجہ سے نمازیں انسان چھوڑ دے یا نماز پڑھے توجہ نہ ہو، بے توجہی سے نماز میں غلطیاں کرے، فرائض میں کوتاہی کرے، یا مال کمانے کے اندر حرام کمائے، ملاوٹ کرے، دو نمبری کرے، سودا کر کے مکر جائے، قرضوں کو، مال کو دبا لے، اس طرح کے جو معاملات ہوں تو پھر یہ مال کا حصول بھی مصیبت ہے، اور پھر یہ مال بھی
اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ حالانکہ مال اللہ کی رحمت ہے، مگر دیکھیں انسان اپنی غلطیوں سے عذاب کا اسے سبب بنا لیتا ہے۔ اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرے تو وہ رحمت ہی رحمت ہے، لیکن اگر صحیح اسلامی تربیت نہ کرے تو وہ اولاد اسے جہنم میں لے جائے گی، تو اس کے لیے وہ زحمت بن گئی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، صرف بس یہ فکر ہوتی ہے کہ ظاہری مستقبل روشن ہو جائے، برائٹ فیوچر، صرف دنیاوی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، اور اعلیٰ تعلیم میں کامیابیوں کا تسلسل ہو جائے، اور ہمارا بچہ خوب ڈگریاں لے لے، خوب ترقی کر لے، خوب پیسہ کما لے، اسے ہی انسان رحمت سمجھتا ہے۔ حالانکہ اگر اسلامی تربیت نہ ہو، بچے نمازی نہ ہوں، والدین کا ادب و احترام نہ ہو، تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے مصیبت ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، برے ماحول میں اپنی اولاد کو رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بڑھاپے میں یہ اولاد انہیں ٹھکرا دیتی ہے۔ اولاد کا جو ذہن بن جاتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ ہمیں دنیاوی فائدہ دیکھنا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں یہ بوڑھے والدین ہمارے کس فائدے کے ہیں، تو پھر وہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ پھر والدین کو احساس ہوتا ہے، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن اب کیا کریں۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ چند مثالوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ مثالیں ایسی ہیں کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو کئی معاملات ایسے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ بعض چیزیں رحمت ہیں لیکن ہم زحمت سمجھتے ہیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ بعض چیزیں ہیں رحمت لیکن ہماری غلطیوں سے وہ زحمت بلکہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے ہم تو بیمار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ نے صحت، تندرستی، عافیت دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر بیماری آ جائے تو بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بیماری میں استغفار کرے، توبہ کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ بیماری جو ہے یہ میرے گناہوں کی معافی کا سبب ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیمار ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور جو تندرست ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بیماریاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں، کبھی کبھی بیماریاں درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ اللہ کے کئی نیک بندے ہیں، اولیاء کاملین، انہیں کافی تکالیف آئیں، بیماریاں آئیں، تو وہ ساری تکلیفیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے تھیں۔ اور جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، گناہ کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ مسلمان بھی نہ ہو، کفر کرتا ہو، اور وہ تندرست ہو اور وہ سمجھے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ فرعون 400 برس زندہ رہا، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کبھی بخار نہیں ہوا۔ تو ہمیشہ تندرست رہنا یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ انسان تندرست بھی ہو اور اللہ راضی بھی ہو، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہر تندرست آدمی، ہر مالدار آدمی جس پر نعمتوں کی بارش ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور پھر یہ سوال کرنا کہ وہ تو اتنے گناہ کرتا ہے، اگر اللہ ان سے راضی نہیں ہے تو پھر یہ نعمتیں کیوں ملی ہیں؟ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے فقال رجل یا رسول اللہ وما الاسقام، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ واللہ ما مرضت فقط،
واللہ ما مرضت قط، اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ فقال قم عنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جا، فلست منا، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں پر تکالیف آتی ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں پر تکلیفیں آتی ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نیک بندوں پر تکلیفیں آتی ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول سے ان کی زوجہ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ خوشحال زندگی گزر رہی ہے، بڑی محبت ہے، کوئی نا اتفاقی نہیں، لیکن طلاق کا مطالبہ کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ وہ راستے میں جا رہے تھے کہ ٹھوکر لگی، وہ زخمی ہو گئے، تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کہا پہلے آپ کا طلاق کا مطالبہ کرنا بھی میری سمجھ سے بالاتر تھا، اور اب اس مطالبے سے دستبرداری بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ میں نے حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جسے 40 دن تک کوئی تکلیف نہ آئے تو امکان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ پر کوئی تکلیف کبھی نہیں آتی، کبھی کوئی بیماری نہیں آتی، تو میں ڈر گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایک ایسے شخص کے نکاح میں ہوں جس سے اللہ خوش نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ زخمی ہوئے، تکلیف پہنچی، تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش، تکلیفیں کن لوگوں پر آتی ہیں، آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ غور سے سماعت فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، پھر ان علماء کی ہوتی ہے جو باعمل ہوتے ہیں، پھر اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، سخت تکلیفیں آتی ہیں، سب سے زیادہ سخت آزمائش ان کی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطا اہل البلاء الثواب، قیامت کے میدان میں جب اہل بلا کو، یعنی دنیا میں جن پر تکلیفیں زیادہ ہیں، انہیں جب ثواب دیا جائے گا تو اہل عافیت، یعنی جو دنیا میں تندرستی اور عافیت کے ساتھ رہے، وہ تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقارید، کاش ہماری کھالیں کینچیوں سے دنیا میں کاٹ دی جاتی۔ یعنی وہ جب ثواب دیکھیں گے تکلیفوں کا تو تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہمیں بہت تکلیفیں آتی تاکہ آخرت میں ثواب ملتا۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، مسلمان پر نصب تکلیف، وصب بیماری، ہم حزن غم فکر ٹینشن، اذن تکلیف اذیت غم جو بھی پہنچتا ہے، حتی الشوکت،
युशाकुहा, यहाँ तक कि कांटा जो उसे चुभ जाता है, इल्ला कफ़र अल्लाहु बिहा मिन खतायाहु, अल्लाह ताला इन सारों से उसकी खताएं मिटाता है। यानी जो हमें तकलीफ, बीमारी, गम, फिक्र, टेंशन, अजियत, यहाँ तक कि कांटा भी चुभ जाए, उससे हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। और जब गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो फिर दर्जात बुलंद होते हैं। यहाँ तक हदीस पाक में है कि बंदा तकलीफ़ें सहता रहता है, सब्र करता रहता है, यहाँ तक कि जब मरता है तो अल्लाह की बारगाह में पाक और साफ़ होकर जाता है। दूसरी हदीस पाक में ये भी है कि अल्लाह ताला किसी को जन्नत में बहुत आला मकाम देना चाहता है, मगर उसके आमाल उस दर्जे के मुताबिक नहीं होते तो अल्लाह ताला उसे बीमारी में मुब्तला फरमाता है, फिर भी उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाता। तो नज़ा के वक्त, मौत के वक्त वो तकलीफ़ उठाता है और फिर इस हाल में अल्लाह से मिलता है कि बिला हिसाब व किताब अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता फरमाता है। इन्नल मुमिना इदा असाबहु सक़मु, बेशक मोमिन जब उसे बीमारी पहुंचती है, सुम्मा आफ़ाहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल मिन्हु, फिर अल्लाह ताला उससे वो बीमारी दूर फरमा देता है। कान कफ़ारतल लिमा मदा मिन ज़ुनूबिही व मौइज़तल लहू फ़ीमा यस्तक़बिलु, तो वो बीमारी उसके गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है और आगे के लिए नसीहत हो जाती है। यानी फिर मोमिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, नाशुक्री से बचता है, गुनाह से बचता है। ये हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ में है। आगे फरमाया, व इन्नल मुनाफ़िक़ इदा मरिदा सुम्मा उफ़िया कान कल बईर अक़लहु अहलुहु सुम्मा अरसलूहु, बेशक मुनाफिक जब बीमार होता है फिर तंदुरुस्त हो जाता है तो वो ऊँट की तरह है जिसका मालिक उसे बांध देता है फिर छोड़ देता है। फलम यदरी लिमा अक़लूहु व लिमा अरसलूहु, वो ऊँट जानता नहीं है कि मुझे घर वालों ने क्यों बांधा था, क्यों छोड़ा। ऐसे ही मुनाफिक को ये समझ नहीं होती कि बीमारी क्यों आई, तकलीफ़ें क्यों आई और फिर मुझे आफियत क्यों मिली। कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में है और कहा जाता है ये इसकी तीसरी लहर है। आगे कितनी लहरें आएंगी अल्लाह ही बेहतर जाने। इस वायरस ने पूरी ज़िंदगी लोगों की बदल के रख दी। कई मुल्कों में कई दिनों बल्कि महीनों का लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू लगा, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, कई फैक्ट्रियां ख़त्म हो गईं, कई लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों के पैसे, लोगों की रकम फंस गई। फिर सोशल डिस्टेंस, फिर मास्क लगाना, बहुत से मामलात जो है वो अजीब हो गए। लोग 2 साल से, पिछले साल भी और इस साल भी रमज़ान मुबारक में मक्का शरीफ, मदीने शरीफ ना जा सके, उम्रा ना अदा कर सके। पिछले साल लाखों लोग जो हज के मुतमन्नी थे वो हज ना कर सके। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये बीमारी आई क्यों, और जब ये चली जाएगी तो फिर हमें ये समझ नहीं आएगी कि ये बीमारी गई क्यों। यानी जो मुनाफिकीन का हाल है वो आज हम मुसलमानों का हाल हो गया कि फरमाया बीमार होता है फिर तंदुरुस्त हो जाता है, ना बीमारी आने की वजह मालूम है ना जाने की वजह मालूम है। बीमारी आई इसलिए झंझोड़ने के लिए, बीमारी इसलिए आई कि हम तौबा करें, बीमारी इसलिए आई कि हम अपने अमल की इस्लाह करें। और अगर हमने तौबा कर ली और बीमारी चली गई तो ये अल्लाह ताला का बहुत करम है।
اور بغیر توبہ کے چلی گئی تو بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بندے کو چاہیے کہ شکر کرے، اب تو گناہ سے باز آ جائے۔ کئی ہماری بہنیں چہرے پر نقاب لگانے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن اب بہت سے ممالک میں خواتین تو خواتین، مرد بھی اپنے چہرے پر نقاب یعنی ماسک لگا رہے ہیں۔ کئی ہمارے بھائی ایسے تھے جو نماز کے لیے دکان بند نہیں کرتے تھے، جمعے کے لیے دکان بند نہیں کرتے تھے، کاروبار کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جمعہ چھوٹ جاتا، یا چلے جمعہ تو پڑھ لیتے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ جمعے کی پہلی اذان پر کاروبار بند ہو جائے۔ اس وقت کاروبار کرنا حرام ہے، لیکن یہ غلطیاں کرتے رہے۔ لیکن اب حکومت کہتی ہے، پولیس کہتی ہے اتنے بجے دکان کھولنی ہے، اتنے بجے بند کر دینی ہے، اتنے مہینے کے لیے لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، تو اب مجبوراً بند کر رکھے ہیں۔ اللہ کا حکم تو نہ مانتے رہے، تو اب پولیس کا اور گورنمنٹ کا حکم ماننا پڑ رہا ہے۔ تو عزم کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے اور شریعت کی پابندی کریں گے، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری لمبی ہو جائے، پھر اسی بیماری میں انتقال ہو، نزا کے وقت تکلیفیں ہوں، تو لوگ اسے اچھی موت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، مگر اس پر امتحانات آتے ہیں کہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، آپ کا امتحان تھا، آپ تو معصوم ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن بندہ ہوتا ہے، گناہ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے اور بیماری کی تکالیف میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پاک صاف ہو کر حاضر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی اچانک موت ہو جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کتنی اچھی موت ہے، بغیر بیمار ہوئے مر گیا۔ تو کبھی کبھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی موت کی تیاری ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی موت اچانک اچھی نہیں ہوتی، جیسے کافر ہے یا بد عقیدہ ہے یا بد مذہب ہے، اسے اچانک موت آ جائے تو اسے توبہ کی مہلت نہیں ملتی۔ اسی طرح گناہگار شخص ہے، اسے اچانک موت آ جائے، توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اگر موت سے پہلے انسان بیمار ہو جائے تو اسے بسا اوقات احساس ہو جاتا ہے، توبہ کا موقع مل جاتا ہے، لوگوں سے معافی تلافی کر لیتا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوتے ہیں تو دے دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث پاک موطا امام مالک میں ہے، ان رجلا جاءہ الموت فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں موت آ گئی۔ فقال رجل ہنیئا لہ مات ولم یبتل بمرض، تو ایک شخص نے کہا کہ مبارک ہو اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے کہ بیماری میں مبتلا ہوئے بغیر وہ مر گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيْحَكَ مَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ فَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ، افسوس ہے تو جانتا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس بیماری کے سبب اس کے گناہ معاف فرما دیتا۔ بیمار ہو کر بسا اوقات مرنا یہ باعث سعادت بھی ہو جاتا ہے۔ وہ مومن جو مسلمان مومن جس کا عقیدہ صحیح ہے، صحیح العقیدہ مسلمان، ایک تو وہ ہے نا جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں،
لیکن ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں۔ صحیح العقیدہ مسلمان اگر طاعون کی وبا میں مر جائے تو حدیث پاک میں ہے کہ اسے شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال ہو جائے، یا ڈوب کر مر جائے، یا کسی عمارت یا دیوار کے نیچے دب کر مر جائے، یا آگ میں جل کر مر جائے، یا کوئی عورت بچے کی ولادت کے موقع پر اس درد سے انتقال کر جائے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات مریضاً مات شہیداً۔ اس میں ہر مریض کے لیے یہ بشارت ہے، جو مریض ہونے کی حالت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ فوقی فتنة القبر وغدی وریح علیہ برزقی من الجنہ۔ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں اسے رزق دیا جائے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 30، 25واں پارہ، 5واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے، یعنی گناہوں کے سبب مصیبت آتی ہے۔ لیکن پھر بھی مومن کے لیے یہ مصیبت، یہ بیماری رحمت ہے کہ اللہ صبر کرنے والے مومن کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور پھر جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو یہ بیماری درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ دوسری کہ بیماری میں دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور بسا اوقات بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے۔ اور جب مومن بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ اس کے سارے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں، ایک خیال ضرور آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی تندرستی میں جو اعمال اچھے کرتا ہے وہ بیماری میں نہیں کر پاتا، یا بڑھاپے میں وہ اعمال نہیں ہوتے۔ تو اس کا جو حکم شرعی وہ یہ ہے کہ جوانی میں، تندرستی میں ہم خوب اچھے اعمال کریں۔ بڑھاپے میں اور بیماری میں اگر بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں وہی اعمال لکھے جائیں گے جو جوانی میں کیے تھے اور جو تندرستی میں کیے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرض العبد او سافر کتب له بمثل ما كان يعمل مقیما صحیحا۔ جب کوئی بندہ بیماری مبتلا ہو جائے یا سفر میں ہو اور بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ اعمال نہ کر سکے جو پہلے کرتا تھا، تو اس کے لیے وہی اعمال نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں جو قیام کی حالت میں اور تندرستی میں لکھے جاتے تھے۔ لیکن یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں رحمت اور زحمت کا فرق ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز رحمت ہے، لیکن ہم ناسمجھی کی وجہ سے اسے زحمت سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات نعمت اور رحمت ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ عذاب کا سبب بن جاتی ہے، زحمت بن جاتی ہے۔ جو خوش نصیب اس فرق کو سمجھ گئے وہ ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ
جو بظاہر لوگ سمجھتے ہیں یہ نعمت ہے، رحمت ہے، لیکن در حقیقت وہ زحمت ہے۔ اب تک کے درس میں تو ہم نے یہ سمجھا کہ بہت ساری چیزیں رحمت ہیں لیکن ہم زحمت سمجھ لیتے ہیں، لیکن اب ایک ایسی چیز کا ذکر ہے کہ جو در حقیقت زحمت ہے، ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، دنیا میں تباہی کا باعث ہے، لیکن لوگ اسے نعمت سمجھتے ہیں، رحمت سمجھتے ہیں۔ مثلا بیٹی کا رشتہ آ جائے، ماشاءاللہ گھرانہ بھی بہت اچھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، دنیا میں عزت بھی ملی ہے، شہرت بھی ملی ہے، بیٹی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، ہر طرح سے پرفیکٹ ہیں، مگر ہیں بدعقیدہ، بد مذہب۔ مثلا نعوذ باللہ من ذالک، قادیانی ہیں، مرزائی ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، تو ایسے لوگ تو کافر ہیں، مرتد ہیں، جہنمی ہیں، مردود ہیں، گستاخ ہیں۔ ان سے بیٹی کا رشتہ کرنا یہ تو بہت بڑی زحمت اور عذاب کا سبب ہے۔ اسی طرح بظاہر رشتہ بہت اچھا ہے، بہت دولت ہے، مگر بدعقیدہ، بد مذہب ان معنوں میں ہے کہ صحابہ کرام کے بے ادب گستاخ ہیں، یا اہل بیت کے بے ادب گستاخ ہیں، یا اولیاء کے بے ادب گستاخ ہیں۔ مومنوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور شان بیان کر کے خوش ہوتے ہیں، مگر یہ ایسے بدعقیدہ ہیں کہ جس محبوب کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ان میں عیب تلاش کرتے ہیں، کبھی ان کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی ان کی طاقت اور قدرت پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں پر شرک کے الزامات لگاتے ہیں، اور مسلمان پر شرک کا الزام لگانا یہ تو انہیں مشرک کہنا ہے، کیونکہ شرک کرنے والا مشرک ہے، اور جو مسلمان کہلانے والا شرک کرے گا تو وہ تو کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مرتد بھی ہے، واجب القتل بھی ہے، جہنمی ہے۔ اور مسلمان پر شرک کا الزام لگانے والا خود اسلام سے محروم ہے، تو ایسے لوگوں کو بیٹی کیسے دے سکتے ہیں، یا ایسے گھرانے سے بہو کیسے لا سکتے ہیں؟ یوں تو سب کچھ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں 12 ربیع الاول کی یاد برداشت نہیں ہوتی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات سننے کو تیار نہیں، صحابہ کرام کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ۔ بعض لوگ یہ کہتے کہ جناب ہمارے عقیدے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے عقیدے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بچی کو وہاں بھیجنا یہ تو اندھیرے کنویں میں پھینکنا ہے۔ اسی طرح بدعقیدہ عورت کو اپنے گھر لانا تو پورے خاندان کو تباہ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بس فرض ادا کر دے، تو فرض ادا کرنا ہے لیکن شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات گھر پر نہ کی جا سکے تو یہ دنیا ہی میں کتنی بڑی زحمت ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے رشتے بسا اوقات آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس رشتے کو رحمت سمجھنا یہ غلطی ہے، یہ تو زحمت ہے۔ ایسے رشتے بسا اوقات اتنی تکالیف دیتے ہیں کہ بعض اوقات انسان شادی کر کے اتنا پچھتاتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ کاش میری بیٹی کی میں نے شادی نہ کی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اہم موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دعا کے معاملے میں بھی ہم بسا اوقات دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے زحمت سمجھ لیتے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت اس وقت ہے جب جو ہم نے دعا مانگی وہ فوراً مل جائے، حالانکہ دعا ہر حال میں قبول ہے۔ دعا اللہ کی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو ہر حالت میں قبول ہے۔ چاہے ہم نے جو مانگا وہ فوراً ملے یا نہ ملے، دعا تو قبول ہے، لیکن قبولیت کے درجات ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا فوراً مل جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ تاخیر سے ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی اور حضرت ہارون کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، لیکن فرعون اور فرعونی ہلاک ہوئے 40 سال کے بعد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا، بلکہ اس سے بہتر نعمت مل جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا، لیکن دعا کی برکت سے آنے والی بلا، آفت، مصیبت ٹل جاتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اور کبھی دعا جو ہے آخرت میں ثواب کے طور پر ذخیرہ کی جاتی ہے۔ جب آخرت میں دعا کا ثواب ملے گا تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ رحمت اور زحمت کے فرق میں جہاں بہت ساری چیزیں ہم نے سماعت کی، وہاں یہ بھی سمجھیں جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور عرض کریں، یا اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ بس اوقات ہم کسی چیز کی جلدی مچاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ کئی بزرگوں کے پاس گیا، اسے اولاد کی تمنا تھی، تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ جائیں اور حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، جہاں زمزم کا کنواں ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان، کہ آپ کے دائیں طرف جو ہے وہ مقام ابراہیم ہو، اس طرح آپ کھڑے رہیں اس مقام پر، اور شب جمعہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ وہ گئے، انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے چاند سا بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، چاند سا بیٹا ملا، لیکن ہوا یہ کہ بیٹا بہت نافرمان ہو گیا، خاص طور پر چونکہ بڑی تمناؤں کے بعد حاصل ہوا تو لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا، فضول خرچی کرنے لگا، ماں باپ کی بے ادبی کرنے لگا۔ ایک دن باپ نے سوچا کہ چلو اس بچے کو، جوان ہو گیا، اب اسے حج کرنے لے جاؤں، شاید وہاں جا کر اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو۔ جب وہ حج کے لیے مکہ شریف پہنچے تو بیٹے نے کہا، ابا جی وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ تو کہا، بیٹا یہ جگہ ہے، اور شب جمعہ میں نے دعا مانگی تھی۔ تو جب شب جمعہ آئی، آدھی رات گزر گئی، تو بیٹا اس مقام پر کھڑا ہوا اور کہا، میں بھی دعا مانگتا ہوں۔ باپ بڑا خوش ہوا کہ چلو مکہ شریف کی زیارت کی برکت سے اس میں تبدیلی آئی، لیکن جب اس نے دعا کی تو باپ حیران ہو گیا۔ اس نے اس مقام پر دعا کی کہ یا اللہ میرے باپ کو جلدی موت دے دے۔ باپ نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اس لیے کہ آپ مریں گے تو ساری جائیداد مجھے ملے گی، تو میں اسے فضول خرچیوں میں اڑا سکوں گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ کہا، اس لیے کہ اس نے اولاد تو مانگی تھی، لیکن خیر اور عافیت کے ساتھ یہ لفظ نہیں کہا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو یہ دعا کریں، یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور صرف اولاد ہی کے لیے نہیں،
بلکہ ہر معاملے میں خیر و عافیت کا سوال کریں۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ رحمت کیا ہے، زحمت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے نور سے روشن و منور ہونا ضروری ہے۔ ہر جمعے کو رات پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشست ہوتی ہے۔ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو ضرور شریک ہوں، ورنہ آن لائن سماعت کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے، اور جو آج کا درس ہم نے سماعت کیا، اللہ ہمیں رحمت کو رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زحمت کو زحمت سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ہم اپنی غلطیوں سے رحمت کو زحمت بنا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔